صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے قتل کے بارے میں، الحر آزاد کو آزاد کے بدلے میں، اور غلام کو غلام کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ، پس وہ شخص کے جس کو معافی کی گئی اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، پس وہ اتباع کرے نیکی کے ساتھ اور ادا کرے اس کی طرف احسان کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف کی گئی ہے اور رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اعتدى، پس جو حد سے تجاوز کرے گا اس کے بعد، پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم نازل فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے، اب جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کو 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیں، اور دوسرا حق یہ ہے اگر معاف نہیں کرنا تو دیت لے لیں، دیت یعنی پیسے لے کر صلح کر لیں، اور تیسرا اگر یہ دونوں نہیں کرنے پھر تیسرا حق ان کو شریعت نے دیا ہے کہ پھر آپ جو ہے قصاص لے لیں۔ یہ اس قتل کے بارے میں جو جان بوجھ کر دانستہ اور عمدن کیا ہے، ارادے سے کیا ہے۔ جو قتل خطان ہو جائے، یعنی اس میں کسی آدمی کا کوئی فعل نہ ہو، جان بوجھ کر نہ کیا ہو، جیسے آج کل جو ہے ایکسیڈنٹ میں بس کے نیچے آ کر، اور اس سے ٹرک کے نیچے آ کر یا موٹر سائیکل سے گر کر ایکسیڈنٹ ہوا، وہ قتل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں خطاً قتل۔ ان کے احکام جو ہے پھر وہ آئیں گے آگے 5ویں اور 7ویں سپارے میں، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی قتل کرتا ہے، اب جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کو حق ہے کہ وہ ان سے قصاص لیں۔ اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مال کے اعتبار سے یا نسل کے اعتبار سے کوئی اعلیٰ ہے، تو جو مال کے اعتبار سے یا نسلاً کوئی کم ہے، اور اگر کوئی قتل ہو جاتا مالداروں سے یا جو بڑی ذات والے ہیں ان کا کوئی قتل ہو جاتا، اور قتل کرنے والا ہوتا چھوٹی ذات کا، تو اس سے کہتے کہ کیونکہ ہماری ذات جو ہے بڑی ہے تو اس کے بدلے میں 2 قتل کیے جائیں گے۔ یا پھر غلام قتل ہو جاتا، غلاموں کا اس وقت کنسیپٹ تھا، آج کل تو نہیں غلام، اگر کسی کا غلام قتل ہو جاتا تو کہتے کیونکہ ہماری جو ہے نسل اعلیٰ ہے اس لیے غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر عورت قتل ہو جاتی تو کہتے کہ چونکہ ہماری نسل بڑی ہے، اونچی ہے، اس لیے عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی آزاد کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، اور اسی طرح عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر مقتول کے ورثہ جو ہیں ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی قصاص کو منقطع کر دیا
وہ کہتا ہے کہ ہم قصاص نہیں لیں گے، پھر قصاص کا ختم ہو جائے گا اور پھر اس پر دیت دینا لازم ہوگی۔ اب جو ہے قاتل جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دیت دے گا، اور دیت کتنی ہے؟ دیت 100 اونٹ تھے، ایک آزاد آدمی کے اگر قتل ہو جائے تو 100 اونٹ دینا پڑتا تھا۔ اس وقت تو 100 اونٹ کی قیمت کم تھی، لیکن آج کل تو 2 لاکھ سے کم نہیں ہوگا اونٹ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی کی قیمت جو ہے 100 اونٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس نے گویا کہ پوری قوم کو قتل کیا۔ اور کسی کو کسی جان بچائی، گویا کہ اس نے پوری قوم کی، انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر وہ مقتول کے ورثاء جو ہیں معاف کر دیں، قصاص معاف کر دیں، تو اب دیت دینی پڑے گی۔ وہ دیت جو ہے میں نے بتائی کہ 100 اونٹ ہے۔ پھر جو دیت ہے اس کو جلدی دینی چاہیے، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور احسان کے ساتھ اس کو دینی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا حق ایک جو ہے اعلیٰ جو زیادہ مشکل تھا قصاص کا، انہوں نے اپنے اوپر سے اس کو معاف کیا ہے، تو اب جو ہے جو پیسے ہیں وہ اس کو دیے جو جلدی جلدی دینی چاہیے۔ وَأَدَاءٌ بِإِحْسَانٍ، احسان کے ساتھ دینی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر ایک شفقت اور رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا تھا، دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں اگر قتل ہو جاتا تو اس میں صرف معافی تھی، بس معاف کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پر یہ فضل کیا کہ آپ جو ہے 3 حق دیے ان کو۔ اگر قصاص لینا چاہتے قصاص لے لیں، اگر قصاص چھوڑنا چاہتے دیت لے لیں، اگر دیت بھی چھوڑنا چاہتے تو معاف کر دیں۔ یہ تینوں حکم دیے اس میں۔ جیسے کہ اللہ رب نے فرمایا کہ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آپ پر بہت ہلکا کیا تھا، اور یہ آپ کے رب کی رحمت ہے آپ پر۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کسی آدمی نے قصاص کے بدلے انہوں نے دیت لے لی، اب پھر مقتول کے ورثاء جو ہیں قاتل کو پھر قتل کر دیں، یہ حد سے تجاوز گزری، انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے اور شریعت کی حد کو توڑا ہے، تو اس لیے اللہ رب نے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ رب نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل والے جو ہیں ان کے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں جب قصاص لیا جاتا تو آدمی فوت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے زندگی ہے۔ تو قرآن نے یہ فرمایا ہے یہ جو بعد والے ہیں، جب ایک قاتل کو قتل کیا جائے گا پھر کسی دوسرے کو ضرورت نہیں ہوگی کسی کو عمدن کسی کو بغیر گناہ قتل کر دیں۔ اور اسی طرح اگر کسی ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کسی کو چوری کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج جو ہے چوری ہو رہی ہے یا بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو شریعت نے ہمیں حکم دیا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایک پر بھی اس کو حکم کو لاگو کر دیا جائے تو اللہ رب نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں زندگی ہے، جو باقی رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی امن ہو جائے گا، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی وہ کسی کو ناحق قتل کرے، اور اسی طرح کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ جو چوری کرے ڈاکہ ڈالے اگر ایک چور کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو کہ قصاص میں زندگی ہے۔ یہ اس لیے اللہ رب العزت نے قصاص دیا ہے تاکہ آنے والے جو بعد والے لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں کہ اگر ہم نے قتل کیا یا ہم نے چوری کی تو ہمارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم نے قتل کیا تو ہمیں قتل کیا جائے گا۔ اس لیے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی مالدار کوئی کام غلط کر لیتا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اگر کوئی چھوٹا کو غلطی کر لیتا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو جیسے آج کل سفارشیں چلتی ہیں ایسے ہی سفارش اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سفارش لے کر جائے گی؟ انس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کو
کہا کہ آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ جب کوئی بڑا چوری کر لیتا یا بڑا کوئی گناہ کر لیتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، اگر چھوٹا گناہ کر لیتا، چھوٹا جو ہے اور اسی طرح چھوٹا چوری کر لیتا اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ تو اس لیے پھر جو ہے اللہ رب العزت اس لیے فرمایا نا کہ اگر قصاص لیا جائے گا تو بعض والے لوگ جو ہیں وہ امن میں آ جائیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو ہے قصاص کا حکم نازل فرمایا تھا کہ اگر قصاص لینا چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں، اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کرنا جو اللہ، اگر ہم دنیا میں کسی کو معاف کریں گے تو اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمیں معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ معافی کی صفت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے جب اپنے بندوں میں اپنی صفات دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے معاف کرنا سیکھیں، اور معاف کرنے میں اللہ رب العزت جو ہے اس آدمی کو عزت اتنی دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت بندے میں ظاہر ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا اللہ کی مخلوق پر شفقت کی، رحمت کی، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور آگے جو ہے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے وصیت کا حکم نازل فرمایا تھا، اگرچہ وہ جو ہے وصیت کا حکم یہ منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ وراثت کا حکم آ گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پہلے وصیت کرنا ہر آدمی پر فرض تھا، جس طرح نماز پڑھنا فرض تھی اسی طرح وصیت کرنا بھی فرض تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وراثت کا حکم نازل فرما دیا۔ اب وصیت کر لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔